أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان والیوں، آج رمضان المبارک احادیث اربعین کورس میں یا سفر میں ہم 2 احادیث کی طرف جائیں گے اور اپنی اپنی تربیت بھی کریں گے. وہ احادیث کا تعلق، ویسے تو ہر حدیث کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. جو ہم حدیث کا سفر طے کر رہے ہیں، تربیت کرنے والی بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم میں وہ جو کمیاں تھیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. تو آج کی جو بھی حدیث مبارکہ ہے وہ بھی ہماری عملی زندگی سے بہت تعلق رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ستر مسلمان سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اور اسی سے آگے ہم کریں گے دوسری حدیث. انگلش میں کچھ یوں ہے، Whoever conceal the fault of another Muslim, Allah will conceal his fault in both words. مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور جو دوسری ہماری حدیث ہوگی اسی سے متعلق بات کرتے ہوئے ہم دوسری کی طرف جائیں گے، اس کو بھی سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا. جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. He who is silent is successful. ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو ہم پہلی حدیث کے تربیت یا سفر کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا آگاہی ملتی ہے. ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی مقدس کتاب میں اور سب سے قیمتی کتاب میں سورہ البروج میں فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. جس نے کسی مسلمان کو، عورت یا مرد کو ایذا دی، تکلیف دی اور پھر توبہ بھی نہ کی، کتنی عبرت ہے. ایمان والیو، ہم میں سے اکثر لوگ ہمہ وقت دوسروں کے عیوب اور نقائص اور ان کی کمیاں اور کوتاہیوں کو کے ٹٹولنے کے در پہ رہتے ہیں، اور پھر یوں ہی کسی کی اگر کوئی برائی یا عیب ہاتھ لگتا ہے تو پھر اس کو وہ اس کا حال کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی بچائے تو بندہ بچتا ہے. ایمان والیو، اور کچھ لوگ یہ اپنے ان کے نفس کو، ان کی طبیعت کو تب تک سکون نہیں پہنچتا جب تک وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے نہیں، ان کو ڈسکس نہیں کرتے، ان کو تسکین نہیں ملتی ہے. اور آج ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں یہ بات انتہائی عام ہے کہ جب ہم 2 بہنیں بیٹھتی ہیں، دوستیں یا ہمسائیاں یا جیسے بھی، ہم 2 مسلمان بہنیں جب بیٹھتی ہیں تو ہمارا موضوع کوئی غیر ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اصلاحی باتیں کرنی چاہیے، خیر کی باتیں کرنی چاہیے. ہاں، کسی کی اگر کوئی چیز دیکھی بھی تو حتی الامکان کوشش کرو کہ اس پہ پردہ ڈال دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو. تو ایمان والیوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کتنی کرنے میں چھوٹی سمجھنے میں بڑی بات ہے، اور عمل کرنے میں تو یہ ایک ظرف کی بات ہے۔ تو ایمان والیوں، تھوڑی سی وہی بات ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرتے جانا ہے کہ آج ہم کہاں پر اس چیز میں کھڑی ہیں کہ ہم کتنا دوسروں کا ادب یا احترام کرتی ہے۔ ایمان والیوں، کسی کوئل سے پوچھا کہ تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کسی نے کسی کوئل سے پوچھا ہے کہ اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ اگر تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ان سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کا عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ ایمان والیوں، یہ جو ہم بعض اوقات اپنی انگلیوں کا استعمال دوسروں کے عیبوں پہ گننے پہ کرتی ہے نا، اگر وہی استعمال ہم اپنے اوپر کر لینا تو یقین جانیے ہماری دونوں جہاں سنور جائے۔ جب تک کوئی خود اپنے عیب عیاں نہ کرے، اور میں تقریباً ہماری یہ حدیث 40 کورس میں یہ ریپیٹڈ بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ تو خود اپنے اوپر زیادتی کر لیتے ہیں، اپنے عیب خود لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ اب ان کو تو ایک الگ بات ہے، یہاں پر ہو رہی ہے میری اور آپ کی بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب چور نے چوری کی تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ اب اس پہ کوئی عیب تو نہیں لگا رہے، اس نے تو یہ کیا۔ ڈاکو جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ڈاکو بولیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شریف تو بول نہیں سکتے۔ زانی جو سرعام کرتا ہو یا کرتی ہو عورت، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایسی ہی بات ہے نا، جس نے ناحق کسی انسانیت کا قتل کیا، جس نے سرعام شراب پی، تو جو خود اپنے اوپر زیادتی کر رہے وہ بات تو الگ ہے، اس نے تو اپنا عیب خود دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ میں عیبی انسان ہوں۔ تو مراد ہے جو ہم لگاتی ہیں، جو ہم کرتی ہیں اس کے اوپر۔ ایمان والیوں، آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں معراج کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کن کا گوشت؟ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے، عیب جوئی کیا کرتے تھے، اور ان کی عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے۔ کتنا قبیح فعل ہے یہ۔ تو آج ہماری تو زبانوں کی زینت ہے، کسی کے عیب تلاش کر کے ہمیں تو نہ رشتوں کی حیا، نہ کسی کے مقام کی حیا۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا کسی کو گندا کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والیوں، بات شروع ہوتی ہے جلوت سے اور ختم ہوتی ہے خلوت پر۔ ابھی ہم جو بیٹھی ہیں نا، یہ جلوت میں بیٹھی ہیں، ہم ایک ہجوم میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم ہجوم میں نہیں ہوتی، ہم تنہائی میں ہوتی ہیں، یعنی ہم ساتھ نہیں ہوتی، کوئی اور ہمارے پاس ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ کیا ہماری وہ اندر چیزیں تو نہیں موجود کہ جو ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر، ہمارے روزوں کو ہمارے منہ پہ مروانے کا باعث نہ بن جائیں۔ ایمان والیوں، حضرت شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں تھے، ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی بدبو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی، تو فرمایا کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کرے۔ اس پر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، کیا تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ بڑی محبت اور توجہ سے، کیا ہم تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ دیکھیں کس طرح کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی علم والوں نے کوشش کی ہے۔ یہ علم والوں کی باتیں ہیں، اور جو علم والوں کے پلے پکڑتے ہیں نا وہی جہلیت سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، کیا فرمایا کہ کیا ہم تمام لوگ ہی وضو نہ کر لیں؟ اور اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور جس کی ہوا خارج ہوئی ہے اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جاہلیت میں بھی ایک اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی آپ بہت اچھے سردار ہیں۔ ایمان والیوں، جو کسی کی پردہ پوشی کو اتنی عمدہ طریقے سے چھپا سکتا ہے تو سبحان اللہ ان کے مقام کتنے اچھے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں تھا، ایک غلطی کہہ لیجئے یا ٹھیک ہے، تو کس قدر کوشش کی گئی ہمیں سمجھانے کی اور اس بندے کا بھرم رکھنے کی کہ وہ بندہ کہیں نمایاں نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم وہی بات ایک لفظ کا پورا چیپٹر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کلیئر ہو جاؤں، میں بس دوسرے بندے کا بتاؤں کہ دوسرا بندہ کیسا ہے۔ تو ایمان والیوں، شریعت مطہرہ اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے تو پھر ہمیں دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا۔ حالانکہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا اللہ اس کو جنت بدلے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ ایمان والیوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب کو جگہ جگہ بیٹھ کے بیان نہ کریں، کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ عیب گوئی سے بھی شریعت منع کرتی ہے اور عیب جوئی سے بھی منع کرتی ہے۔ نہ کسی کے بناؤ نہ کسی پہ لگاؤ، دونوں چیزوں سے ہمیں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ آج ایک اور چیز اسی سے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی صورت میں سزا بھی مل گئی، پھر اس کی قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کر لی اور اس کی دینی حالت پھر اچھی بھی ہو گئی، یعنی اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی، اس سے غلطی ہوئی جس کی اس کو سزا بھی دی گئی۔ یاد رکھیں، جب غلطیوں پہ سزا نہیں نہ دی جاتی، سرزنش نہیں کی جاتی، تو جرم ہو یا غلطی ہو وہ پروان چڑھتے ہیں۔ یوں اگر ہم گھر میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگی ہوں میں کہ اگر کوئی غلطی ہماری بیٹی کر لے تو ہم اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر بہو کر لے تو ہم اس سب کو بتاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک دنیاوی مثال دی، حالانکہ یہ ایسی بات سب نہیں برابر ہیں، 5 ہیں 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہے، سب سسرال والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن عام معروف بات یہی ہے۔ تو چھوٹی سی ایک بات میں نے کی کہ یہ ہمارا طرز کتنا قبیح ہے۔ جب تک کوئی خود اپنے آپ کو اجاع نہ کرے نا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اجاع کرنے کی، کیونکہ جرم بھی بولتا ہے اور اللہ جس کے گناہ چھپائے تو چھپ جاتے ہیں، وگرنہ گناہ بھی بولتے ہیں۔ اگر انسان باز نہ آئے، توبہ نہ کرے تو گناہ بھی بولتے ہیں، جرم بھی بولتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، اب اس لڑکی نے وہ تائب ہوگی، توبہ کر لی، اس کی دینی حالت بہت اچھی ہوگی۔ اس لڑکی کی شادی کا پیغام اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے اب سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے، چچا کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بتائی ہوئی
اب اس کی جو بات تھی وہ جو اس کے اندر ایک عیب تھا، جو برائی تھی، اب اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہ اس کی برائی یا عیب بتاؤں یا وہ شادی کے موقع پہ چھپاؤں، کیونکہ شادی کے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے عیب ہو جس سے کسی کی دوسرے کی زندگی خراب ہونے کے چانسز ہو یا اندیشہ ہو، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر آگے رشتہ بڑھانا چاہیے۔ تو اس کے چچا کو سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ تو ایمان والیوں، اب وہ اس بات کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر اس نے سارا معاملہ بتایا۔ تو اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر سے جب بتائی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل نہ بتاؤ، بالکل بھی نہ بتاؤ، اس کی ایسے شادی کرو جیسے تم نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی تائب ہو گئی تھی، وہ لڑکی تائب ہو گئی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی دینی حالت بہت اچھی تھی، یہی میں نے آپ کو بھی حکایت میں بتایا نا۔ تو جب اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو، اپنے عیبوں کو اپنی اچھائیوں میں بدل لیا ہے، تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے عیب بیان کرنے کی یا اس کے اوپر وہ عیب لگانے کی جو اس نے کیا اور توبہ کر لی۔ تو توبہ کیے ہوئے عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی ایسی بہن ہے، ایسا بھائی ہے کہ جس نے توبہ کر لی ہوئی ہے، تو پھر کوشش کریں کہ ایسی گفتگو نہ کریں۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کے اوپر بہت سی نگاہیں ہوتی ہیں۔ ایک انڈیا کا ایک کپل ہے کہ وہ ایک مفتی صاحب ہیں اور انہوں نے ایک ناچنے والی اور گانے والی سے شادی کی، اس نے اسلام لڑکی نے قبول کیا اور اس نے پراپر اپنا حجاب کیا۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات تو ہماری بالکل واضح ہے کہ عورت کو چہرہ ڈھکنا چاہیے، لیکن اس نے چہرہ نہیں ڈھکا، باقی سارا جسم اس نے ڈھک لیا، ہماری طرح کھلے کھلے عبائے پہنے، بڑی اس نے اسکارف والا لیا، لیکن چہرے کی ٹکلی جو تھی وہ آزاد تھی۔ تو اب لوگ عیب لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جو وہ دیکھو جی وہ مفتی کی بیگم ہے تو اسے اتنی حیا نہیں آتی کہ وہ اس کا چہرہ بھی دکھا دے۔ بھئی پہلے تم یہ دیکھو، اگر تم کسی مسلم عورت کو بات کرو تو کچھ سمجھ آتی ہے، وہ عورت جو نان مسلم تھی اور اب مسلم ہوئی ہے، کیا یہ نہیں اللہ کا کرم کہ اس نے بالوں کو، ہماری کئی مسلم خواتین عورتیں بالوں کو نہیں ڈھکتی، سینوں کو نہیں ڈھکتی اور اپنے جسم کو نہیں ڈھکتی ہے، تو اس نے تو یہ کیا ہے۔ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو بھی کریں، لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت ہے جناب اس مکھی کی طرح جو تمام جسم کو چھوڑ کے نہ جا کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ بولو کس پہ؟ جسم کے اوپر جو پھوڑا ہوتا ہے نا، گندا حصہ، اس پہ جا کر بیٹھتی ہے۔ ہم میں سے اکثر عورتوں کی عادت یہ ہے، اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہمیں کسی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ہمیں کسی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، تو ہم وہی بات ہے بس اپنی انگلیوں کا استعمال دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ کاش انہی انگلیوں کا استعمال ہمارا اپنے لیے ہو جائے تو یقین جانیے ہمارے دونوں جہاں میں بیڑے پار ہو جائیں۔ تو ایمان والیوں، اب کیا پتہ چلا اس حقائق سے کہ وہ لڑکی تائب ہو گئی تھی، تو اس کے عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا قبر تک جانے تک ہمارے ہاں تو ساتھ نہیں نہ چھوڑا جاتا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جو خود اپنے اوپر زیادتی کر لے وہ تو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں رہا، لیکن جو تائب ہو چکا ہے تو ہمیں پھر اس کے عیبوں کو بیان کرنے کی یا تلاش کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والیوں، یہ آج تھا، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان والیوں یہ چیز کرنی ہے کہ من سامت نجا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کے عیبوں کو دیکھ لے تو عیب لگانے کی بجائے، اللہ کے نبی نے کیا دوسری حدیث میں فرمایا؟ من سامت نجا، کہ تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی کیا ہے۔ اب خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بری باتوں اور فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکا وہ ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی جہنم میں زیادہ تر زبان ہی کی بے باکیوں کی وجہ سے اوندے منہ جا گرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان والیوں، یہ اپنی زبان کی حفاظت پتہ کیسے کیا کرو؟ جیسے اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتی ہو۔ یہ ایک شعور کی بات ہے، اہل علم کی یہ بات ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ جیسے ہم اپنے
کرتی ہے حفاظت یا نہیں کرتی؟ جی، تو پھر ہم نے اپنی زبان کو بے لگام کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہمارا سونا چوری ہو جائے، ہمارا چاندی چوری ہو جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو کسی کا دل توڑ دے، جو کسی کے لیے اس کی زندگی کا سکون چھین لے یا اس کی عزت میں خرابی کا باعث بن جائے، تو کبھی سوچا اس کا خمیازہ کون پورا کرے گا؟ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے ذرا بولیے؟ جیسے ہم کس کی حفاظت کرتی ہیں؟ اپنے چاندی کی۔ ایمان والیوں، خاموش رہیے کیونکہ نجات ہے، یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے جب بولیں تو، یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں، اتنے اچھے الفاظ ہوں کہ کوئی خاموش ہو، آپ کے الفاظ اتنے اچھے ہوں کہ وہ توڑے اپنی خاموشی کو۔ تو ایمان والیوں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اکثر عورتیں کرتی ہیں، اور 10 گناہ گار عورتیں شریعت نے بتائی ہیں۔ دیکھیے گا کہ ان 10 گناہ گار عورتیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیا اس میں ہم تو نہیں آ رہی؟ پہلی عورت بے پردہ، دوسری عورت احسان جتانے والی، تیسری تیز زبان والی، چوتھی شوہر کی نافرمان، پانچویں دین کا مذاق اڑانے والی، چھٹی غیبت کرنے والی، ساتویں چغل خور عورت، آٹھویں بال کھول کر چلنے والی عورت، نویں ہر وقت موت مانگنے والی عورت، 10ویں بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی عورت۔ آخری 2 پوائنٹ پہ ذرا بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت موت مانگنے والی عورت کیا ہے؟ ایمان والیوں، کچھ عورتیں اپنی موت کو یاد رکھتی ہیں اور تیاری میں لگی ہیں، اور اپنی موت کو وہ یوں جانتی ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں جی رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں یہ حقیقت ہے کہ مجھے موت نے بھی آنا ہے، لہٰذا مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو مراد کیا ہوا؟ وہ تیاری کرنے اور کروانے میں لگی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو بتاتی ہے موت ہے، حقیقت ہے، اپنی تیاری کرو۔ ایک تو یہ یاد ہے، ایک یاد وہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا، وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ذرا سی خدا نخواستہ گھر میں مالی تنگی، رشتوں کی تنگی، یا کوئی خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس صورت میں وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے موت۔ ایسی موت مانگنے والے کو منع کیا گیا ہے کہ یوں موت نہ مانگا کرو۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان پہ زیادتی کرتا ہے، ہاں، اور پھر اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ایمان والیوں، موت کی تمنا نہ کرنا عام صورتحال میں، ہاں، رب سے ملاقات کرنی ہے، تمنا موت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں دیدار ہوگا، تمنا موت کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یا پھر اپنی اور دوسروں کی تیاری کروانی ہے تو انہیں بتائیں موت بھی کچھ ہے، تو یہ چیز تو جائز ہے، ادروائز یہ جائز نہیں ہے۔ اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے والی عورت، یہ بھی یاد رکھیں۔ بار بار یہ کہتی ہوں کہ اپنے معاشرے میں اگر کسی سے بچنا ہے تو وہ بری عورت کی صحبت سنگ سے بچ جائے، بری عورت کی جو نہ خود دین کی لائن پہ ہے نہ دوسروں کو رہنے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ عورتوں کا مزاج تب تک انہیں ان کے نفس کو، ان کی طبیعت، ان کے مزاج کو سکون نہیں پہنچتا جب تک وہ اس کے گھر کی کہانیاں اس کے پاس نہ موجود ہو۔ اب وہ کہانیوں کا چونکہ پھر انبار بن جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی میرے پاس آئے تو میں اپنے آپ کو پھاڑ دوں، ایسا ہی ہے نا۔ تو بچے، اول تو نکلنے سے بچے، اور جو بچتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی کی ترتیب ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمومی صورت میں ہمارے گھروں میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں عام صورتحال میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہاں، دین کے لیے جاؤ، مجالس کے لیے، اجتماعات کے لیے، محفلوں کے لیے جاؤ، کوئی دعوت پہ بلائے تب جاؤ، یہ عام صورتحال میں جا کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں۔ کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جاؤ، کسی کا کوئی فوت ہو گیا تعزیت کے لیے جاؤ، یہ چیزیں ہیں ایجوکیٹ طریقے کی، لیکن بلا وجہ جا کر کسی کے گھر میں بیٹھنا ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے، گھر والوں کا ماحول خراب ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں
इन चीज़ों को देखना चाहिए। और ईमान वालियों, मन सामता नजा, जो खामोश रहा उसने क्या पाई? निजात पाई। इस चीज़ को समझिएगा और समझ के समझदार बनना है आपने। और इस पैगाम को कम से कम कितनी बहनों तक? 5 बहनों तक आपने पहुंचाना है। और ना सिर्फ पहुंचाना है बल्कि अपने इस ऐब को, अपनी इस बुराई को भी दूर करना है इस रमज़ान की बरकत से। ये देखिए, ये अहादीस अरबाइन, ये जो 40 अहादीस का कोर्स है, क्या हर रोज़ हमारी तरबियत नहीं कर रहा? बोलिए ना ज़रा, थोड़ा आवाज़ से बोलिए। बेशक कर रहा है। और तरबियत भी उन्हीं के लिए है, हदायत भी उन्हीं के लिए है जो अल्लाह से मांगते हैं। मैंने पहले कहा कि कोई मेरे मुंह को ना आए, मैंने पहले कहा कोई लोगों को दिखाने के लिए ना आए, जो भी आए खालिस नियत के साथ आए। और वो नियत क्या? मेरी और आपकी होनी चाहिए कि जो हिकमत के मोती वहाँ पर बिखेरे जाएंगे, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वहाँ पर बातें होंगी, गीत होंगे, हमने वो अपने दामनों में समेट के लेकर आने हैं। और जब दामनों में इतनी मोहब्बत से इंसान समेटता है तो यकीनन वो अमल में लाने की भी कोशिश करता है। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।